اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ثم اوحى على عبده ما اوحى صلوات عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، امام بارگاہ شاہ نجف میں مجلس شب عاشور، ماشاءاللہ آپ حضرات یکم محرم سے اب تک مسلسل اس ادا خانے میں عزاداری مظلوم کرنے کے لیے حاضری دیتے رہے۔ فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کی آج آخری تاریخ، آخری رات، ہم اجر رسالت کی ادائیگی کو کوئی مستحب رسم نہیں سمجھتے، اپنی عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت نام ہے اس فریضے کا جو پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے فرمان اعزبی کے مطابق آئے مودت کی روشنی میں صرف ہم سے نہیں اپنی ساری امت سے طلب کیا ہے۔ جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے سب یہی کہتے ہوئے آئے کہ میرا اجر، میری رسالت کا اجر، میری تبلیغات کا اجر، میری ہدایتوں کا اجر میرے اللہ پر ہے، مگر یہ شرف سرکار رسالت کو حاصل ہے کہ آپ کے لیے پروردگار عالم نے خود حکم دیا، حبیب قل ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں صلوات بھیجے کہ میں تم سے اجر رسالت کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ تخت کی صورت میں، نہ تاج کی صورت میں، نہ دولت کی صورت میں، نہ خزانوں کی صورت میں، نہ سونے چاندی کی صورت میں، نہ زر و جواہر کی صورت میں،
کسی طریقے سے بھی تم سے میں اپنی تبلیغ رسالت کی اجرت طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تو تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، لینے نہیں آیا۔ سیدنا محمد علیہ میں اپنی رسالت کی قیمت، اپنی تبلیغات کی اجرت تم سے کسی مادی ذریعے سے وصول نہیں کرنا چاہتا، بلکہ الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی مودت کرو، اور یہ بتا بھی دیا کہ کتنی مودت کرو۔ نواز ہے نا محمد علیہ محمد۔ دیکھیں یہ بھی نہیں بتایا عزیزان محترم کہ اہل بیت رسول سے کتنی مودت کی جائے، اور بتا بھی گئے کہ اتنی محبت کی جائے، اس لیے کہ مودت بعد میں مانگی، قیمت اپنی رسالت کی طرف کی۔ توجہ جملے پر، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، میں اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی صورت میں قبول نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ میں اپنے نبوت کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کی جائے۔ عزیزان محترم، اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کی قیمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی قیمت، اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قیمت کا نام ہے آل کی مودت۔ جو ہے نا، صلوات میرے محمد علیہ وسلم۔ یہ وہ منزل فکر ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس عشرہ محرم میں سارے مسلمان اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے نظریے کے مطابق فرزند رسول کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس مضمون کا خلاصہ آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کر کے آج مجلس شب عاشور کی طرف آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وحی اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو اس لیے یہاں معین رہا، اور اسی لیے ذوق و شوق کے ساتھ آپ حضرات تشریف لاتے رہے کہ وحی اور معصوم کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔ آج شب عاشور کی مجلس میں ہم مختصر سے لفظوں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ آیت ثم اوحا الی عبدہ ما اوحا، اور اس کے بعد ہم نے جو وحی کی اپنے عبد پر جو کی سو کی۔ بڑی توجہ، میں نے کہا ہے کہ آج کسی تمیز میں نہیں جاؤں گا، براہ راست اس مضمون کو مکمل کرنا ہے کہ ثم اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو بھی ہم نے وحی کی اپنے نبی کو، بس ہم نے کی، جبریل نے نہیں کی، ہم نے کی۔ لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ جبریل امین ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ سرکار ختم مرتبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آیتیں لے کر بھی حاضر ہوئے، امر لے کر بھی حاضر ہوئے، نعمتیں لے کر بھی حاضر ہوئے، فقیر بن کر بھی حاضر ہوئے، جھولا جھلانے بھی حاضر ہوئے، روٹیاں لینے بھی حاضر ہوئے، سورہ دہر کے قصیدے بھی لے کر حاضر ہوئے۔ لیکن عزیزان محترم، جو مسئلہ ہے جس پر ہم توجہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر خاتم النبیین کے ساتھ بار بار جبریل کا تذکرہ کیوں قرآن میں نظر آتا ہے، اور انبیاء کے ساتھ جبریل کا اتنا تذکرہ نظر نہیں آتا؟ جب بھی ذکر آیا تو پیغمبر کے ساتھ ضرور آیا۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ سنت الہی یہ رہی ہے، بڑی توجہ سیرت پروردگار یہ رہی ہے کہ اس نے ہر زمانے میں
اپنے ہر ہادی کو، اپنے ہر معصوم کو، اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کا جواب دنیا مل کر نہ لا سکے۔ باطل قوتوں میں جن میں کہ اللہ کا معصوم ہادی آیا، وہ ایسی طاقت، ایسا اعجاز لے کر آیا جس کا جواب دنیا کی باطل قوتیں مل کر نہیں لا سکی۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت رہی ہے کہ ہمیشہ جس معصوم کو بھیجا اسے وہی معجزہ عطا کیا جس زمانے میں اس معجزے کی ضرورت تھی۔ سلامات بھیجنا تو میں درست کر رہا ہوں نا۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ تو جو ہے نا، ہر نبی کو اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑے توجہ اور انہماک کے ساتھ، تاکہ یہ وہی اور معصوم کا یہ مضمون مولا کے کرم سے اور آپ کی ذوق سماعت کے نتیجے میں ہم مکمل کر سکیں۔ ذرا سی توجہ آپ کی اگر درکار ہو گئی تو یقیناً میں سمجھوں گا کہ میرا یہ 9 دن کی محنتوں کا ثمر مل جائے گا۔ عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر معصوم کو معجزہ عطا کیا۔ تو جب اب جملہ آپ کو سمجھنا ہے، بات میں کہہ جا رہا ہوں، جب ہر معصوم کو معجزہ دے دیا گیا تو جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر معصوم کو وہ قوت عطا کر دی گئی ہے کہ جس قوت سے وہ ممکن کو ناممکن بنا دے، ناممکن کو ممکن بنا دے، ہر باطل طاقت کو، ہر باطل قوت کا وہ منہ پھیر سکے، تو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عدل رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزے عطا کیے۔ اگر حکمت کا دور ہے تو عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی، اگر اسلحہ سازی کا اور لحن اور موسیقی کا دور ہے تو داؤد کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی، لہن داؤدی عطا کیا کہ چلتے ہوئے پرندے رک جائیں۔ اگر بڑے بڑے اجنہ کی سرکشی کا دور ہے تو جناب سلیمان کو سلطنت عطا فرمائی گئی۔ اگر بڑے بڑے جادوگروں کا دور ہے تو جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بھی بنایا گیا، عصا بھی دیا گیا، جد بیضا کا معجزہ بھی دیا گیا۔ مگر آپ اگر متوجہ ہیں تو میں ایک تاریخی جملہ کہہ دوں، عزیزان محترم، یہ طے ہے، مجھے نہیں پتا تاریخ کیا کہتی ہے، راوی کیا کہتا ہے، روایتیں کیا کہتی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ خدا نے اپنے کسی نبی کو کبھی ایک معجزہ دے کر نہیں بھیجا، ہمیشہ کم سے کم 2 معجزے دیے ہیں۔ تو اتنا تو طے ہوا کہ جب کسی نبی کے لیے ایک معجزہ کافی نہیں ہے تو ساری امت کے لیے ایک قرآن کیسے کافی ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ کسی نبی کو بلند ترین صلوات دے محمد علیہ وسلم۔ جی سلامت رہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر۔ لیکن اللہ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو وہی معجزہ عطا کیا کہ جس معجزے کی اس زمانے میں ضرورت تھی۔ جب حکمت یونان کے چرچے تھے تو جناب عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی۔ جب شیطنت اپنے عروج پر تھی، اجنہ کی، جنوں کی، تو جنوں پر جناب سلیمان کو تصرف عطا کیا۔ جب اسلحہ سازی کا اور لوہا پگھلانے کا زمانہ آیا تو جناب داؤد کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اس جملے پر غور کو نہیں کیا۔ بھئی جناب داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ لوہے میں انگلیاں ڈالتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گدے ہوئے آٹے میں انگلیاں اتر جاتی ہیں یا پگھلے ہوئے موم میں انگلیاں اتر جاتی ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ داؤد جیسے نبی کے لیے اگر خدا یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ معمولی سے لوہے کے ٹکڑے میں اپنی انگلیاں اتار کر اسے موم بنا دے، تو جو فخر کائنات رسول کا ولی بھی ہو، علی بھی ہو، سخی بھی ہو، اسد اللہ بھی ہو، ید اللہ بھی ہو، جب اللہ بھی ہو، ید اللہ بھی ہو، قوت پروردگار بھی ہو، شاہ لافتہ بھی ہو، اگر وہ اپنی پشت انگشت سے در خیبر کو اکھاڑ کر فضا میں اس طرح اچھال کر فتح نبوت کا نکارہ بجا دے تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ توجہ ہے جانے مسئلہ فیصلہ ہے نا۔
ذرا صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ لیکن یہ طے ہے وحی اور معصوم کے مسئلے پر جو بات ہمیں آپ کی خدمت پیش کرنا ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام مبعوث و رسالت ہوئے، جب آپ تشریف لائے، جب آپ کو امر ہوا کہ آپ اعلان کلمۃ الحق کریں، جس زمانے میں آپ آئے، جس معاشرے میں آپ آئے، جس جزیرہ نمائے عرب میں آپ آئے، اس وقت نہ مسیحائی اپنے عروج پر تھی، نہ جادوگری اپنے عروج پر تھی، نہ اسلحہ سازی اپنے عروج پر تھی۔ اس لیے جناب سرکار رسالت مآب کو یہ معجزے عطا نہیں کیے گئے۔ جس زمانے میں سرکار تشریف آئے اس وقت دو قوتیں، باطل قوتیں اپنے عروج پر تھی۔ ایک تو عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، دوسرے عربوں کو اپنی تلوار پر بڑا ناز تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد کو دونوں معجزے عطا کیے۔ عربوں کے خطاب کے جواب میں قرآن جیسی کتاب عطا کی، اور عربوں کی تلوار کے جواب میں لا فتح الا علی، لا فتح بلند حیدری۔ سلامت رہو۔ عربوں کو اپنے خطاب پر بڑا ناز تھا، اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا، اپنی زبان درازی پر بڑا ناز تھا۔ یوں کہوں گا کیا خطاب کہہ رہے ہیں؟ خطاب بھی کوئی خطاب ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ آخر آواز ہے نا محمد علیہ خطاب کیا ہے بھائی؟ زبان درازی پر بڑا ناز تھا، بڑی لمبی لمبی زبانیں رکھنے والے تھے، اور کچھ بھی نہیں تو چلتی رہتی تھی قینچی کی طرف سے زبان۔ یہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ کا دربار ہے یا مچھلی بازار ہے۔ محمد علیہ محمد صاحب تو بعد میں بھی یہی حالت رہی ہے۔ اب بات سمجھنا ہے؟ لوگوں کو مدان سلوات نہیں، یہ نعرہ تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ مگر آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس جملے پر ذرا سا توجہ فرمائیے۔ عربوں کو اپنی زبان درازی پر بڑا ناز تھا، اور اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے۔ زبان دراز تو ظاہر ہے اپنے سامنے سب کو گونگا ہی سمجھے گا۔ صاحب سب کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ پڑھے لکھے سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی پڑھے لکھے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ عربوں کے پڑھے لکھے ہونے کا ذرا اندازہ کر لیں کہ آج سے 1400 برس پرانا پڑھا لکھا عرب اتنا پڑھا لکھا تھا کہ جن کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی کا نام ابو جہل تھا۔ محمد علیہ محمد۔ میں تو دوستوں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ کمال ہے نبی اور علی کا، خدا کی قسم۔ عرب کے ایسے جاہلوں میں، ایسے بدوؤں میں، ایسے جانوروں میں نبی اور علی جیسے نفیس ترین لوگ ایسے خبیث ترین معاشرے میں زندہ کیسے رہے؟ خدا کی قسم سلامات بھیجیں آپ بتا رہے ہو۔ عجیب مسئلہ۔ تو یہ تو نفیس ترین لوگ تھے نا کائنات کے، معصومین۔ ان کا یہی تو کمال ہے، اسی لیے تو ہم ان پر ضرور بھیجتے ہیں، اسی لیے سلام بھیجتے ہیں، اسی لیے ان کے آستانے پر جھکتے ہیں۔ یہی ان کے علی ہونے کی دلیل تھی کہ عربوں کو اپنی زبان درازی پر بڑا ناز تھا، اپنی تلوار پر بڑا ناز تھا۔ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، حالانکہ مارا کبھی نہیں کسی کو۔ سلامات بھیج دیں، سلامات بھیج دیں۔ کبھی نہیں کسی کو نظام محترم، لیکن تلوار پہ ناز تھا بس۔
معمولی سی بکری کی گردن میں پڑی ہوئی رسی پر جو تلوار نکلتی تھی نا 100 برس تک نکلتی رہتی تھی. بکری بڑا درمیان میں ہے عرب میں. جب بھی جھگڑا ہوا بکری پہ ہوا یا بکری کی رسی پہ ہوا. یہ تاریخ ہے دوستوں, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے. معمولی سی بکری کی رسی پر جھگڑا ہوتا تھا. 100 برس تک قبیلوں میں جنگیں چلتی رہتی تھی اس رسی پر. تو انہیں یہ تھا تلوار پر ناز. سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے. اللہ نے بھی اپنے حبیب کو ان کی زبان درازی کے مقابلے میں قرآن جیسی فضاحت و بلاغت کی میزان حجت اور برہان عطا کی, اور ان کی زنگ آلود زہریلی کافرانہ مشرکانہ اور منافقت کے رنگوں میں رنگی ہوئی تلواروں کے مقابلے میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جیسی تلوار عطا کی. وانزل حدیدہ فیہ باس شدید, اور قرآن میں صنف دی انزل حدیدہ, ہم نے نازل کیا حبیب لوہا, ہم نے آسمان سے نازل کیا. تو جہاں سے کتاب نازل ہوئی وہیں سے ذوالفقار نازل. توجہ ہے نا. جہاں سے مولا آپ کو سلامت رکھے, جہاں سے یہ کتاب نازل ہوئی نا جا رہا ہوتا, وہیں سے یہ تلوار نازل ہوئی, وہیں سے یہ ذوالفقار نازل ہوئی. کتاب کیا کہتی ہوئی آئی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اپنی زبان درازی پر بڑا ناز ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اب میں آ گیا موضوع پر. ساری 8 دن جو زحمتیں دی تھی وہ اس سننے کے لیے دی تھی آپ کو. اب تو مجھے فرمانے یہاں ذرا سا ہے علمی مرحلہ, لیکن انشاءاللہ مولا نے چاہا تو نتیجہ خوبصورت آئے گا. اگر تم سمجھتے ہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے, اپنے عبد پر ہم نے نازل کیا, اپنے عبد پر ہم تلوار بھیجنا, اپنے عبد پر جو کچھ اپنے عبد پر ہم نے نازل کیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے, تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے, تو تم سارے بھی تو بشر ہو نا, تم سارے بھی تو بشر ہو. بڑے زبان دراز ہو, بڑے فصیح و بلیغ ہو, سارے ابو جہل ہو, سارے فصیح و بلیغ زبان دراز لوگ مل کر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم سارے مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اس جیسی ایک صورت آپ کو بہت بلند ہونا پڑے گا جملہ سمجھنے کے لیے. دوستو, میں وقت ٹالنے کے لیے مجلس نہیں پڑھا کرتا, کلیجے کا خون دیتا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے, تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں اگر ایک بات بھی اڑل دی جائے تو کم از کم سلام سے محمد علی محمد صاحب ہمارے میرے بھائی, چھوٹا بھائی اللہ لیاقت والا سلامت رکھے, ریسرچ اسکالر ہے, قابل, پڑھا لکھا, وہ نوجوان کہ اب جتنا ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی طرف جا رہا ہے, ڈاکٹریٹ کر بھی لی ہے ماشاءاللہ, جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے فلسفہ اسلام کی طرف, اتنا نزدیک آتا چلا آ رہا ہے باب علم کی طرف. توجہ ہے نا ادارے میں, اللہ سلامت رکھے. مولا اس کی عمر دراز کرے, میرے بالکل حقیقی بھائیوں کی طرح ہے عزیزان محترم. اور اس فکر کو ذرا سا آپ محسوس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منزل طے ہو جائے گی اس اعتبار سے. بڑی توجہ عزیزان محترم, اس اعتبار سے یہ منزل طے ہو جائے گی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کسی بشر کا کلام ہے, تو سب سے پہلے نبی تو بشر کافروں نے سمجھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد صاحب. اللہ دیکھیں, سب سے پہلے بشر کافروں نے سمجھا. اب قیامت تک جہاں بھی نبی کو بشر سمجھا جاتا رہے گا, سجرے کافروں سے ملتے رہیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد صاحب.
اور دوستو یہ جملہ بھی میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ کافروں نے بشر کہا، اللہ نے عبد کہا۔ عبد اور ہوتا ہے، بشر صلوات ہے جسے اللہ اپنا عبد کہے، سمجھا؟ جسے اللہ اپنا عبد کہے۔ میں چوتھی مجلس میں عبد کی تشریحات کر چکا ہوں کہ کہاں کہاں عبد کہا، کس کس طریقے سے عبد کہا، کس کس جگہ عبد کہا۔ دوستو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر یوں عبداللہ بن سبیل ہونا اور بات ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا ضرورت تھا۔ عبداللہ بن سبیل ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ جسے خود اپنا عبد کہے، ہم 1000 مرتبہ کہیں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تم میرا عبد ہے، معراج ابدیت ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتا ہوں یا رسول اللہ والوں سے بھی، یا علی والوں سے بھی، گلی گلی میں علی علی کے نعرے لگانے والوں اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے جذبہ ایمانی کو، اپنے تولا علی کو اتنی بلندیوں پر تو لے جاؤ کہ تم 1000 مرتبہ یہ کہو کہ تم علی والے ہو۔ محشر کے دن ایک مرتبہ اگر علی کہہ دے یہ میرا والا ہے تو میرا تو جائے گی، ایک مرتبہ یا علی یا علی، آخری آدمی تک سلامت رہو۔ ایک مرتبہ سلامت۔ عبد ہونا اور بات ہے، بشر ہونا اور بات ہے۔ تو جہاں عزیزان محترم میں وحی اور معصوم کے فلسفے پر آج دن سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، یہ جہاں بھی کہا، جہاں بھی معراج ختمی مرتبت بیان کی گئی، انتہائی پیار کی منزل میں خدا نے کہا اب سبحان الذی اسری بعبدہ، توجہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو چونکہ میری عنوان کی آیت کا اس سے تعلق بڑا قریبی ہے، اس لیے اس کی دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو، تو اپنے عبد کو وہ ذات لے گئی نا، راتوں رات لے گئی۔ جبریل تو سبحان نہیں ہے، توجہ 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 لانے ہوتا، سبحان تو صرف اللہ کی ذات ہے نا، مگر خدا تو کہہ رہا ہے کہ ہم خود راتوں رات لے گئے۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم راتوں رات لے گئے، تو ایسے راوی یا ایسی راویہ جو اس معراج کے موقع پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انہیں حق کیا پہنچتا ہے یہ شک بھی کرنے کا کہ اتنی جلدی گئے کیسے، اتنی جلدی گئے کیسے، پھر آ کیسے گئے، معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ بھائی تمہیں اس فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جانے والا جانے، لے جانے والا جانے۔ اور پھر نبی کوئی عرش سے فرش میں تو نہیں آئے تھے، فرش سے عرش پر گئے تھے۔ جب نور اپنے مرکز پر جاتا ہے تو لمحہ بھی نہیں لگتا، جو ہے آنے میں دیر ہوتی ہے۔ صلوات مل کر باؤ آگے بلند محمد والے اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ، جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی
400-009 اور ٹیلی فون 372-2969. جب نور اپنے مرکز کی طرف جاتا ہے تو جانے میں دیر نہیں لگتی، جانے میں دیر نہیں ہوا کرتی، اور پھر لے جانے والا لے گیا نا. یہ ساری قصے کہانیاں تو آپ نے بنائی نا کہ یوں براق آیا، یوں جبریل آیا، یوں جلایا، یوں لے گیا. کہاں ہے بھائی؟ بس لے گیا. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اس بابرکت مقامات کی طرف لے گئی ہے کہ جہاں چاروں طرف اللہ کی آیتیں ہی آیتیں تھیں، نشانیاں ہی نشانیاں تھیں جو ہمیں دکھانی تھی. کہاں تک لے گئے، کہاں تک لے گئے؟ بات تو پھر بڑی عجیب دل پر ہے. احسان محترم اپنی ہی تعبیرات سے خود اپنی تردید کرتے ہو. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کہ جبریل ساتھ لے کر چلے گئے تھے، جبریل ساتھ تھے، تو ظاہر ہے جب بھی کوئی اپنی سلطنت کی طرف جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا نوکر چاکر ہمراہ ہوا کر سلوات دے دینا، کوئی تو تعارف کرانا، کوئی تو تعارف کرانے والا ہوتا ہے. تو اگر ان روایتوں کو میں تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لوں، اس ترقی یافتہ دور میں، اس سائنس کے زمانے میں، اس سائنٹیفک دور میں اگر پڑھا لکھا آدمی اس بات کو مان بھی لے، بہرحال پھر بھی اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ایک مقام تو معراج پر ایسا آ گیا نا کہ جہاں قرآن گواہ ہے کہ جبریل کو رکنا پڑ گیا. اس نے کہا سرکار یہاں سے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میری نورانیت کی حد ختم ہو گئی. اب اس بحر نور کے پاس آپ کو خود جانا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آج تک نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی مرسل گیا ہے. کوئی نبی نہیں گیا، کوئی مرسل نہیں گیا، میں کیسے چلا جاؤں گا؟ تو بتائیے تو صحیح، اندازہ تو کیجیے. جبریل کی حد یہاں ختم ہو گئی. جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد نالین پہنے چل رہے تھے. توجہ ہے نا جانو تعالیٰ، یہ ہے مقام رسالت. نہیں عظمت رسالت میں آپ پر بلند ترین صلوات دے دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جبریل کی حد کہاں ختم ہوئی دوستو؟ جہاں جبریل کی حد ختم ہوئی ہے نا وہ بحر نور کے ادھر کا کنارہ ہے. رسول گئے ہیں بحر نور کے اس طرف، وہ بحر نور کا یہ کنارہ ہے. سرکار گئے ہیں بحر نور کے اس پار. جبریل کہتا ہے میں نے ایک پرے مغز کے برابر بھی قدم بڑھایا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. یعنی بارگاہ رسالت معاد کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ جبریل بھی اگر ایک پرے مغز کے برابر قدم بڑھائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے. تو جو رسول کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، برابر میں چل رہے ہیں، صلوات دینا محمد آل محمد کا، جو رسول کو اپنے برابر کا سمجھ رہے ہیں، اپنا بڑا بھائی سمجھ رہے ہیں. ارے جبریل اگر ایک لمحہ، ایک انچ، ایک سینٹی میٹر، ایک ملی میٹر بھی اگر آگے بڑھے تو اس کی نورانیت سمیت اس کے پر جل جاتے ہیں، اس کے پر جل جاتے ہیں. آپ نبی سے آگے بھی نکل جائیں تب بھی کچھ نہیں، پیچھے بھی رہ جائیں تب بھی کچھ نہیں، ساتھ بھی چھوڑ دیں تب بھی مسلمان، آواز پر آواز بھی نہ دے تب بھی مسلمان. کافر ہم توجہ ہے نا، بڑا دلدلہ ہے. ہاں ہاں جیو 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 آئیے جلدی.
सलवा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो मंजिल। अब ये है वो जिस मंजिल से हम करीब हो रहे हैं, बहरे नूर के उस पार गए, बहरे नूर के उस पार रसूल गए। अब देखे दरमियान में अब तो कोई नहीं है ना, तो भाई इमरान आपसे पूछेंगे माशाल्लाह आप इंतहाई पढ़े लिखे मेरे भाई हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कहीं किसी रिवायत में है कि बहरे नूर के उस पार जिब्रील गया हो? कहीं लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह ने बहरे नूर की सरजमीन पर कदम रखते हुए अपनी नालैन मुबारक उतारी हो? ये मूसा की हैसियत है कि अगर वादी मुकद्दस में जाएं आग के करीब तो जूते उतार कर जाएं। ये मेरे नबी की शान है कि अगर दना फतदल्ला की मंजिल पर भी जाए तो नालैन समेट जाए। नालैन मेरे पैगंबर के पाए अक़दस में है ना, और पैगंबर सिदरतुल मुंतहा पर है, दना फतदल्ला पर है, काबा कौसैन अज़रा पर है, तो सारी बुलंदियां मेरे पैगंबर की नालैन के नीचे है ना। तो कायनात की सारी बुलंदियां अल्लाह ने मेराज रसूल को इसलिए नहीं कराई थी कि जन्नत दिखाए, कौसर दिखाए, सलसबील दिखाए। देखी दिखाई चीजों को दिखाने से फायदा क्या है? ये सब तो मेरे नबी के पसीने के कतरों का नतीजा था। अल्लाह तो दुनिया को बताना चाहता था कि मेरे हबीब एक रात आ तो जा, अगर कायनात की सारी बुलंदियां तेरी जूतियों के नीचे न कर दूं तो मुझे खुदा न कहना, इतना बुलंद में जाऊंगा। हाँ 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 तो चला हाँ वो मैं अपील करूंगा। वो जो है मैदान मुसलमान मौला आपको सलामत रखे। इस मंजिल पर जरा सी तवज्जो फरमाए गए। कुरान गवाह है, तफसीर में जाने का वक्त नहीं है। बहुत माजरत चाहता हूँ और आज ज्यादा फदाइल की सब भी नहीं है, लेकिन इतना जुमला तो जरूर मजमून को वाज़ेह करने के लिए और इस आयत के मफहूम को वाज़ेह करने के लिए जिसे मुसलसल 8 दिन से तिलावत किए जा रहा हूँ। इतने बुलंद गए कि रास्ते के सारे हिजाब हटते गए, रास्ते के सारे हिजाब हटते गए। दोस्तों, ये हमारी आलादर्शी है कि हम सब कुछ मान लेते हैं। ये लोगों की आलादर्शी है कि उससे हमारी एक बात नहीं मानी जाती। हम इतनी हिमाकतें 1400 वर्ष से मान रहे हैं, जानते हैं कि इस पर हिमाकतें हैं, खिलाफ रहते हैं, फिर भी मान रहे हैं कि चलो ठीक है, भाई साहब नाराज न हो। हमारी एक बात नहीं मानी जाती, हमारी एक बात नहीं मानी जाती। यहाँ बात जहाँ जाकर हमने आकर मुझे बताइए कि अगर हम मेराज रसूल बयान करें तो इस मेराज रसूल को भी मशकूक बनाने का फायदा क्या था? ये तो मैं आगे चल जाऊंगा, लेकिन हमारी एक बात भी नहीं मानी जाती। दोस्तों, मसला ये है कि मेरा रसूल अल्लाह के करीब हुआ, इतना करीब हुआ, नूर के करीब जाता रहा, अपने मरकज के करीब जाता रहा, इतना करीब हुआ, काबा कौसैन के से ज्यादा करीब हो गया, इतना नजदीक हो गया कि लोगों को आज तक काबा कौसैन का तर्जुमा करने के लिए सही लफ्ज़ें नहीं मिल सकी कि कमान कहे, आधी कमान कहे, पूरी कमान कहे, 2 कमान कहे, 2 कमाने मिलाकर कहे, पता नहीं अब्द और माबूद कितने करीब हो गए थे। ये अब्द जाने, माबूद जाने। मैं तो ये फैसला आज मार्टन रोड में कर रहा हूँ कि इतने करीब हो गए थे कि ये वाहिद नबी है कि जिस पर खुदावंद आलम ने बराह रास्त वही करके कहा सुम्मा ओहा अला अब्दिही मा ओहा। इतने नजदीक आ गया था कि हमने अपने हबीब से खुद कहा जो वही की, जो की हमने की, जो की हमने की, जो की, मगर एक ही लफ्ज़ से पूरा नतीजा दे दूंगा। सुम्मा ओहा अला अब्दिही मा ओहा। बस की, जो की, बस वही की जो की, खुद समझ लो। सुम्मा ओहा अला अब्दिही मा ओहा।
علاوہ گئی ماں جو وہی کی ہم نے کی دنیا کو پتا تو میدان غدیر خم میں چلا کہ کیا کی تھی جب آیت انہی تیوروں سے آئی جا جو رسول بلغ ما انزلا پوری طاقت و توانائی سے ایک مرتبہ آواز بڑا محمد ثم اوحا علی عبدہ ما اوحا، اور ہم نے جو کچھ وہی کی بس کی، عبد جانے معبود جانے، اس کا اظہار جبھی تو کیا میدان غدیر خم میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ما انزل ما، اس کا اعلان کرو جو ہم نازل کر چکے ہیں، آواز دے دینا۔ اب آپ کو پتا چلا جان محترم معراج پر کیوں بلایا تھا، صرف یہ عہد لینے کے لیے بلایا تھا۔ اپنی سلطنت کا معاہدہ کر لو، اس کے بعد یہ عہد کر لو کہ تم علی کی ولایت کا اعلان کرو گے، مگر موقع و محل کے لحاظ سے کرنا۔ جب دیکھ لو کہ ذہن اتنے پختہ ہو جائیں کہ مبارکباد نہ دینے والے بھی دینے پر مجبور، یا علی یا علی یا علی یا علی یا اللہ اللہ، انتظار کرتے رہنا، اظہار برداری کا اعلان کرنا، مگر اس وقت جب ذہن بڑے پختہ ہو جائے، ثم اوحا علی عبدہ ما اوحا، اور پھر ہم نے وہی کی جو کی۔ بھائی اگر وہی کی جو کی اور کچھ نہیں کی اور ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن میں کیوں رکھی ہے؟ قرآن میں کیوں رکھی ہے؟ ہمیں پڑھنے سے فائدہ اب پتا چلا دوستو۔ تقریر کا اہم ترین جملہ آج کی دوستو، اب معلوم ہوا مسئلہ کیا ہے۔ میں بھی تو سمجھتا تھا کہ یہ معراج رسول جو ہے یہ کوئی خلافت کا مسئلہ تو نہیں ہے جو اسے اختلافی بنا دیا گیا ہے، راوی بدل دیے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے معراج روحانی تھی، کوئی کہتا ہے جسمانی تھی، کوئی کہتا ہے گئے نہیں تھے، کوئی کہتے تھے خواب میں گئے تھے، کوئی کہتا ہے جسم سمیت گئے تھے۔ حالانکہ آیت خود بتا رہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی، روح کو عبد نہیں کہتے، کروا دے گے۔ ہائے ہائے طاقت سما رہے ہیں نا بجانے وسلم۔ ثم اوحا علی عبدہ، اور اس کے بعد ہم نے وحی کی اپنے عبد کو۔ لیکن یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں پورے مسئلے کی توجہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ مسئلہ عزیزان محترم سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر معراج نبی کو مشکوک کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تو نبی کی شان ہے، آخر سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ان کا نبی معراج پر چلا گیا تو خوش ہونا چاہیے، آخر کرسچینٹی کا نبی، عیسائیوں کا نبی چوتھے آسمان پر گیا ہوا ہے، تو انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مگر ہمارے نبی جو فخر انبیاء ہے وہ اگر سدرۃ المنتہا پر گیا تو کیوں مسلمان اعتراض کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی دوستوں؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا، یہ عرب کی تنگ نظر ذہنیت ہے۔ اگر پیغمبر معراج سے واپسی پر صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کر آج کل یہ کیسے میں عرش اول سے گیا، میں عرش دوم پہ گیا، میں آدم سے ملا، میں نوح سے ملا، میں شیش سے ملا، میں یحییٰ سے ملا، میں انوش سے ملا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے کوثر دیکھی، میں نے سلسبیل دیکھی، میں نے توبہ دیکھا، میں نے حوریں دیکھی، میں تقرب الہی میں گیا، مجھے جبریل لے کر گئے، میں محل نور میں گیا، میں دنا فتح اللہ کی منزل سے آگے گیا، میں کعبہ قوسین عظیمہ کی منزل پر گیا، میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو نمازیں پڑھائیں۔ اگر پیغمبر معراج سے آ کر صرف یہ واقعہ بیان کرتے، خدا کی قسم کوئی راوی بھی معراج میں شک نہ کرتا، مگر کیا کرے کہ پیغمبر صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو دیکھا تھا وہی آ کر بتا دیا۔ کہا اگر تفصیل سے سنو گے تو سبحان الذی اسریٰ پڑھ لو، ورنہ مختصر میرے علی کا کوئی غلام جو آگے چل کر میر انیس بنے گا وہ خود بتا دے گا کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا حضور معراج پر کیوں جب گئے تھے تو کیا کیا دیکھا، تو سرکار رسالت باغ نے فرمایا علی علی کی صدا تھی، جہاں
جہاں پہنچا علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا بس مسئلہ یہ تھا. ہاں بیٹا بسم اللہ ٹھہرو. علی جیو جیو ہم سب جاؤ 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 سب عاشور کا دونوں ہاتھ بند کر دے اور سلامت سے جاری مدد کرنے والوں کو. عزیزان محترام مسئلہ یہ ہے میں نے کہا صاحب مدد کی بارگاہ ہو اور علی کے نعرے نہ دوگے. ہماری پہچان یہی ہے ہماری پہچان یہی ہے ہماری شناخت یہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تا حد نظر ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور میں اور میری انتظامیہ ہمارے ٹرسٹ کے اراکین آپ سے مسلسل گزارشیں کر رہے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جو تمام بڑے بڑے طرح کے اجتماعات سے لے کر عیدین کے اجتماعات تک محرم کے اثروں سے لے کر شہروں کے اثروں تک انجام ادا کر ہر طرف پر اداکار یہ مظلوم کربلا کے ہر فریضے کی ادائیگی کرتا ہے اور آپ سے روزانہ اپیل کی جاتی ہے. اب جس کا مولا علی ہے میں آج ان سب دوستوں سے ذاتی طور پر گزارش کروں گا کہ وہ جب مجلس کے بعد جائیں سب عاشور تو جس کی جیب میں اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی دے کر جائے. اس لیے کہ علی کی بارگاہ میں روپئے کی قیمت نہیں ہوتی نیت کو دیکھا جاتا ہے. سلامات دینے محمد علیہ محمد. میں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزان محترم آج شب عاشور یعنی تو سب کا مولا تھا. یہ بچہ کہہ رہا ہے شیش کا مولا کیسے, نو کا مولا کیسے. نو کا سفینہ بچا کر لے گیا اپنے اسرار کو پانی نہیں چلا. اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں. ساری کائنات کا مشکل کشا مولا آدم سے کا مولا کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی حکمرانی ہو اور اس کا بیٹا حسین اکبر کے گھوڑے سے گرنے کے بعد گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نجف کی طرف رخ کر کے یہ کہتے یہ کائنات کے مولا بابا مجھے نظر نہیں آ رہا. بابا میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا ہے. میرا اکبر شہید ہو رہا ہے. بابا مجھے راستہ دکھا دو. میرے مولا تو کائنات کا مالک ہے میرے آقا.
حسین کو راستہ دکھا دیتا تو جواب یہی آئے گا، ارے معصوم جب منزل امتحان میں ہو تو جبریل کی مدد بھی نہیں لیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج شب عاشور ہے، آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ آج ذرا غور سے دیکھو، عزا خانوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ آج کی رات ہمارے یہاں کوئی سوتا نہیں ہے۔ آج کی رات ہمارے عزا خانے کھلے رہتے ہیں۔ آج ہمارے عزا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ تمام رات مومنین اور مومنات ننگے پاؤں اپنے ہاتھوں میں چراغ اور تمے لیے ہوئے، کالے کپڑے پہنے ہوئے مائیں بہنیں اور معصوم نوجوان ہر درگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، ہائے حسین، ہائے کربلا۔ اداداروں، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا کوئی ادا خانہ بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں نا، ارے ہر وقت ادا خانوں میں رہو، اللہ جانے قسمت کی سزا خانے میں فاطمہ زہرا اپنے لال کا کرتا لینے آ جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج قیامت کی رات ہے، ایک رات کا مہمان رہ گیا تمہارا مولا۔ اللہ تعالیٰ بڑی زحمتیں اٹھائی آپ نے، بہت دور دور سے چل کر میرے بھائی بہنیں آئے، میری مائیں بہنیں آئیں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ آج آخری رات ہے، دیکھو کتنی روشنی ہو رہی ہے، کتنی رونق ہو رہی ہے، کتنی روشنی ہے، دریا ہے، فرش لگے ہوئے ہیں، سبیل کا انتظام ہے، اسکاؤٹ کا انتظام ہے، سارے انتظامات ہیں، مگر کل جب سورج ڈوبے گا نا اور شام غریبہ کے اندھیرے میں یہاں آؤ گے تو عزاداروں یہ روشنیاں نہیں ہوں گی، یہ فرش نہیں ہوگا، یہ چراغ نہیں ہوں گے، اعلان ہوگا فاطمہ کا چراغ کربلا میں گل ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ نہ عزاداروں، آج گھر کے رہو، ارے رونے کی پابندی تو کل سے زینب پہ لگے گی، تم پہ تو نہیں ہے۔ اللہ سے کرے تم پہ تو کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے ماتم کر لو، تمہارے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں، جتنا چاہے رو لو، تمہیں کوئی رونے سے روکنے والا تو نہیں ہے۔ عزاداروں اس رونے کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو زینب سے پوچھو کہ اگر کربلا سے شام تک 1400 میل کے سفر میں زینب نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر آنسو کا ایک قطرہ اپنی آنکھ سے بہایا ہے تو شور کا ایک تازیانہ کمر پہ کھایا ہے۔ اور ایک زبان جگاتی میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر جب 4 برس کی یتیم بچی سکینہ نے عزاداروں باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کربلا سے شام تک رونا، سکینہ کا نام سن کے بھی نہیں رو رہے، ارے کل تو اس وقت سکینہ شام غریبہ کے اندھیرے میں بابا بابا بابا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، کوئی مسائل نہ بھی پڑھو تو رونا آ جائے گا، صرف یہی تصور کر لو کہ بچے تو اگلے برس کم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آگے رہے۔ اے سیدہ فاطمہ زہرا بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم جی بھر کے تیرے لال کا ماتم نہ کر سکے، شہزادی ہمیں معاف کر دینا، ہمارے جواب تیرے اکبر کا ماتم نہ کر سکے۔ وہ جناب ام البنین عباس کی ماں ہمیں معاف کر دینا، ہم تیرے غازی سے
کٹے ہوئے بازوؤں کا جی بھر کے جلا کرنا جلا کرنا جلا کرنا روتے کا وجہ دارو 2 جملے سن لو بس میں مجلس ختم کر دوں گا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، مولا آپ تو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ڈوبا نا یہ کبھی عاشور کا سورج ہو گئی نا رات. ایک بات میں آج کی رات میں سال کہا کرتا ہوں اور دوستوں سے جوانوں سے خاص طور سے اور بڑوں کو کہتا ہوں بچوں کو سمجھایا کرو آج کی رات جب ملو تو آپس میں خاص میں ملتا. آج کی رات سے لے کر شام غریبہ تک ہاتھ نہ ڈالا بلکہ ایک مومن دوسرے مومن کے گلے مل کے 3 مرتبہ گئے والیا واؤسینا والی اکبرا واقاتنا وازینبا ہائے زینبا. ادادارو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے آج رو لو، بڑی قیامت کی بات ہے. کل جب یہ سورج ڈوبے گا تو 18 بھائیوں کی بہن کا سر کھل چکا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. 18 بھائیوں کی بہن کے سر سے چادر اتر چکی ہوگی، کچھ باقی نہیں رہے گا. چلے ہوئے خیموں کے علاوہ بس ایک جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں. آج کی رات آپس میں سلام نہ کرنا، آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ نہ کرنا. آج کی رات روتے رہنا، کل صبح بھی روتے رہنا، ساری رات تسبیح پڑھتے رہنا. اللہم لعنت حسین وصحبہ. پروردگار لعنت کر ان لوگوں پر جنہوں نے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا. عزادارو آج کی رات اس طرح عبادت میں گزارنا اور صبح ہمارے عاشورہ میں کہو گے نا 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ. اور کیا سن رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پیچھے ہٹو گے، پھر آگے بڑھو گے، کہو گے نا غزند قضائتی و تسلیما لامرے. بتا کر مجلس ختم کر رہا ہوں. عزادارو واحد شہید ہے علی اصغر، جس کے لاشیں کو گود میں لے کر حسین خیمے کے دروازے پر تو پہنچ گئے مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی. کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے ہٹ کر کہتے رجل میں قضائہ و تسلیما لامرہ. آخر سکینہ نے خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا بابا میرے اصغر کو پانی مل گیا، میرے اصغر کو پانی مل گیا. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، ننھی سی گردن خون میں ترتی. کیا چچا بات سے خون سے دریا کا پانی سرخ ہو گیا؟